السلام علیکم، میں ہوں حشمت خان خٹک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کروں گا۔ ایک، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک، نواز شریف پر جو بلاول مسلسل تنقید کر رہا ہے اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے۔ اور ایک خبر ہے عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان کے بارے میں اگر خبر نہ دی جائے تو لازمی بات ہے بہت سارے لوگوں کو تشنگی رہ جاتی ہے، تو ایک لیٹسٹ نیوز اس کے لیے اور ساتھ اپنا تجزیہ بھی دیں گے۔ بس مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں پہلی خبر ہے کہ جناب حسنات ملک صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کے درمیان بحث ہوئی، پھر جو کچھ حسنات ملک صاحب پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے، تو اس سے یہ تو شروع میں تھے لگی ویسے ہی بس ایک ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو مسلسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، جن میں صدیق جان نے کافی ساری اس نے ویڈیو کی ہیں، اور پھر اسد علی طور نے ولاگ کیے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، پھر ظاہر علی نقوی صاحب نے ایک دوسرے جج کے ساتھ جو ان کا بحث و مباحثہ تکرار ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منظم سازش ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ وہ ابھی جو بینچ بنے ہیں، ابھی جیسے ہی مظاہر علی اکبر نقوی کا بینچ کیس سنے گا تو وہ منتخب صاحب پہ مظاہر نقوی اعتراض کر دیں گے، کیونکہ ان کا یہ بحث بھی ایک منظم سازش تھی، اور اس سازش کی کڑیاں کافی دور دور تک، خالی یہی نہیں بہت سارے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ کی تنقید چل رہی ہے۔ تو یہ ایک منظم سازش تھی جس عدلیہ کو بدنام کرنے کی، جو عدلیہ میں پہلے تقسیم تھی، تو قاضی فائز عیسیٰ نے بہت کوشش کی کہ اس تقسیم کو ختم کی جائے، لیکن وہ تنقید کرنے والے جو ہے اس کو مسلسل ہوا دے رہے ہیں۔ اور دوسری خبر ہماری ہے جو بلاول کی نواز شریف پر تنقید ہے۔ بلاول صاحب کے بیانیے کی تو سمجھ ہمیں نہیں آ رہی، شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو۔ کبھی وہ اس کو لاڈلا اور لاڈلا پلس اور سلیکٹڈ کہتے ہیں، ایک طرف تو وہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں جلسوں میں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے مفاد کے لیے وزیر اعظم بن رہا ہے، اور جیسے ہی وزیر اعظم بنے گا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑے گا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مطلب پھر لڑائی لے گا، وہ یہ کرے گا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ اس کو لاڈلا پلس کہہ رہا ہے، اور اگر لاڈلا پلس وہ ہے تو پھر تو لازمی بات ہے اس کی ڈیل ہوئی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تبھی وہ لاڈلا پلس ہے، تو پھر یہ لڑائی کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب یہ اب اس کی لیٹسٹ تنقید سنتے ہیں ہم بلاول صاحب کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جیسے ہی وزیر اعظم بنے گا تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ پڑے گا، اور جو ہے نا اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ نواز شریف کو رہنے دیں، مجھے سلیکٹ کریں، مجھے لاڈلا پلس بنائیں، مجھے گود لیں۔ تو اب اس ٹائم تو دیکھو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی لیڈر اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی حالت کو سنبھال سکتا ہے۔ بلاول صاحب کا تو فی الحال کوئی چانس ہی نہیں ہے اس ٹائم، اگر پارٹیاں پاپولر ہیں تو وہ ایک پی ٹی آئی ہے، اور دوسری نو ڈاؤٹ کی پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے، اور عمران خان اس ٹائم ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور دوسرے پھر نواز شریف ہیں، اور جو 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ ایکسپیرینس میں تو نواز شریف کا جتنا ایکسپیرینس ہے اتنا تو پاکستان میں کیا پورے برصغیر میں اس کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تو
پاکستانیوں کی تو پہلی چوائس اگر اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہی جو ہے بیسٹ چوائس ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہے، نون لیگ پاپولر نہیں ہے، ان کے جلسے مریم نواز کا جلسہ بہت چھوٹا تھا۔ ابھی تو نواز شریف گراؤنڈ میں نکلا ہی نہیں ہے، روڈ پہ نکلا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کے العزیزیہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جب اپنی کمپین کے لیے نکلے گا تو پاپولرٹی کا پتہ تو پھر چلے گا کہ کون پاپولر ہے اور کون پاپولر نہیں۔ عوام میں اس کی پذیرائی کا پتہ تو پھر چلے گا جب نواز شریف باہر روڈوں پہ آئے گا، جلسے جلوسوں میں آئے گا، سڑکوں پہ آئے گا، تو تب ایکٹیو ہوگا سیاست میں۔ اس میں ابھی تو وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، ٹکٹ ہولڈروں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے جو میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ ابھی تو وہ عوام میں نکلا ہی نہیں ہے، اور جب وہ عوام میں نکلے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو اصل میں تو پتہ اس کے بعد چلے گا جب میاں صاحب باہر آئیں گے۔ تو اب تیسری خبر جو ہے وہ ہے عمران خان کے بارے میں۔ ایک بہت سینئر صحافی ہیں جنید سلیم صاحب، ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہوئی ہے، اور ڈیل کیا ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی جائے گی، آپ کو KPK کی حکومت بھی دے دی جائے گی، وفاق میں آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا، اور آپ جو ہے نا بے شک دھاندلی بھی کھیلتے رہیں، مطلب کھیلنا ہی ہے نا، جیسے پچھلے 2013 سے 2018 میں وہ دھاندلی کھیلتا رہتا تھا، اور جو ہے نا نئی سازشیں کرتا تھا۔ حالانکہ جب اس کمیشن بنا تھا تو انہوں نے تحقیقات میں کہہ دیا تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن وہ آخر تک